اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججوں نے سماعت شروع کر دی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 3 کیسز کی سماعت کی۔ لا افسران اور سرکاری وکلا کے سوا کوئی وکیل پیش نہ ہوا۔ جسٹس محمد آصف آج 2 مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو کورٹ روم 11، جسٹس خادم حسین سومرو کو 12 اور جسٹس محمد آصف کو 13 الاٹ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کے خلاف وکلا کی ہڑتال۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی مخصوص تعداد ہی 12 ہے تو پھر 13 کیسے کر دی گئی؟ 13واں جج لگا کر خلاف قانون کام کیا گیا۔ اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا نے کہا آرٹیکل 200 صدر کو اجازت دیتا ہے کہ جج کو دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کریں۔ کرم میں دیرپا قیام امن کے لیے جرگہ عمائدین کے جرگے کی دوسری نشست آج پشاور میں ہوگی۔ اسلام آباد میں پہلی نشست میں 30 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی شرکت۔ جرگے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے پر اتفاق۔ فریقین ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں گے۔ جرگے سے عمائدین نے خطاب میں کہا ضلع کرم کے عوام امن چاہتے ہیں، غلط فہمیاں دور کرنے کی ہر کوشش کا خیر مقدم کریں گے۔ ٹیکہ ترمیم کے بعد پہلا مقدمہ مظفر گڑھ میں درج، ملزم گرفتار۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اور مظفر گڑھ پولیس نے کارروائی کی۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر توہین مذہب کی جھوٹی افواہ پھیلائی اور شہری کی ساکھ خراب کرنے کے لیے سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کی۔ ملک بھر میں رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم میں 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز خدمات انجام دیں گے۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے والدین پولیو ورکرز کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو قطرے لازمی پلوائیں۔ کوئٹہ میں پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیراعظم نے رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلا کر انہیں معذوری سے بچائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے۔ موذی مرض کے خاتمے کے لیے پہلی انسداد پولیو مہم شروع کر دی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بھی رابطے میں ہے۔ کوئٹہ میں پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر سعودیہ جانے والے خاندان کے بیگ کا ٹیگ تبدیل کر کے منشیات ڈالنے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان گرفتار۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر NF حکام کا سعودی عرب سے رابطہ۔ 5 افراد کو رہا کروایا۔ مرغزار کالونی کی رہائشی فرحانہ اکرم کے بیگ کا ٹیگ ڈرگ مافیا نے عملے کی ملی بھگت سے تبدیل کر دیا تھا۔ فرحانہ اکرم اور ان کی فیملی ممبرز کو سعودی عرب میں حراست میں لیا گیا تھا۔ محسن نقوی کی متاثرہ خاندان سے ملاقات، کہا اینٹی نارکوٹکس فورس نے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان گرفتار کیے۔ محسن نقوی نے بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات پر ANF کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹیم کو خصوصی ایوارڈز دینے کا اعلان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات، نامعلوم سمت سے آنے والی گولیوں سے 5 افراد زخمی۔ فائرنگ کے واقعات بلدیہ ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، کھوکھرا پار، لانڈھی اور ابو الحسن اصفہانی روڈ پر پیش آئے۔ سجانی ٹاؤن میں پلاٹ پر قبضے کے تنازع پر جھگڑا، 3 افراد زخمی۔ سرور بروہی نامی شخص ساتھی سمیت زخمی ہوا۔ فریقین کا ایک دوسرے پر حملے کا الزام، مزید تحقیقات جاری۔ کراچی صدر موبائل مارکیٹ کے لاپتہ تاجر کی لاش 2 دریا سے ملی۔ مقتول آصف کمال صدر سٹال موبائل مارکیٹ میں تاجر تھا۔ آصف 3 روز قبل اپنے گھر لانڈھی سے کام پر جانے کے لیے نکلا۔ آصف کمال 29 جنوری سے لاپتہ تھا۔
گھر والے آصف کو دن بھر تلاش کرتے رہے، جس کے بعد پرچہ کٹوایا۔ آج دو دریا کے مقام سے آصف کمال کی تشدد زدہ لاش ملی۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کو بازیاب کرانے میں پولیس مکمل ناکام۔ حیدرآباد سے لائے گئے سراغ رساں کتے کی مدد سے ایک مقام کی نشاندہی کا دعویٰ۔ پولیس نے کہا کتے کو کپڑے سنگھائے گئے۔ سراغ رساں کتا لیاری کشتی مسجد کے قریب رک گیا۔ ایک عینی شاہد نے بچوں کے کشتی مسجد کے قریب دیکھے جانے کی نشاندہی کی۔ لیاری ندے کو مشینری سے صاف کیا گیا۔ مزید مقامات پر تلاش جاری۔ لندن کے کیو گارڈن میں آرکڈز کی بہار آ گئی۔ رنگا رنگ پھولوں سے فضا مہک اٹھی۔ سالانہ فیسٹیول میں منفرد انداز میں سجے گلدستے خوشنما مناظر توجہ کا مرکز بن گئے۔ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور روڈ کے درمیان اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کروں گا۔ یہ کان کھول کر سن لیں، اپنے بچوں کو منع کر دیں۔ اسلام آباد پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ سیکریٹریٹ پولیس کے SHO کا مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر نرالا اعلان۔ کہا پتنگ اڑانے والے بچے کا گھر گرا دوں گا، بچے کے باپ کے خلاف پرچہ کاٹ کر چوک پر جوتے ماروں گا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس کا کریک ڈاؤن، 50,000 سے زائد پتنگیں اور دھاتی ڈور پکڑ لی۔ ملزم گرفتار۔ پولیس نے کہا اس خونی کھیل کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں حملے تیز کر دیے۔ جنین کیمپ میں تازہ فضائی بمباری سے متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ ہے۔ سیونی فوج نے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ نصیرات کیمپ کے قریب گاڑی پر ڈرون حملہ کیا، جس سے 4 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ جنین سمیت دیگر علاقوں میں سیونی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ 4 فروری کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ فتح کے بعد ARY نیوز کے نمائندہ آفتاب بیگ سے خصوصی گفتگو میں آدم عظیم کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کی فتح کے پیچھے سخت محنت اور والدین کی دعائیں تھیں۔ انہوں نے باکسنگ مقابلے براہ راست دکھانے پر ARY کا شکریہ بھی ادا کیا۔ فہیم اشرف اور خوشدل شاہ ٹیم میں کیسے آ گئے، سمجھ سے باہر ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں سرپرائز انٹریز پر حیران۔ کہا فہیم اشرف اچھے کھلاڑی ہیں لیکن 2 سال میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی۔ بھارت نے 3-4 اسپنر شامل کیے ہیں اور ہم صرف ایک اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چاہتا ہوں پاکستان ٹورنامنٹ جیتے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، ICC چیمپئنز ٹرافی کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ ملک کے 26 شہروں میں آج 108 مقامات پر ٹکٹس دستیاب ہوں گے۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار۔ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو وزیر اعظم کریں گے۔